تک انسان جو ہے وہ درد نہیں بن جاتا، مجسم درد ہونا پڑتا ہے، تو پھر آپ دوسرے کی دوا کر سکتے ہیں، ادروائز نہیں کرتے، اور اس میں پھر وہ شفا بھی نہیں ہوتی. جیسے ابھی للہ کی بات ہو رہی تھی، تو ایک مجھے نہیں پتا 2018 سے یہ سفر شروع ہے میرا، اور ایک آپریٹ ہوا تھا، اس دوران کافی تکلیف میں تھی اور یہ چیز مجھے عطا ہوئی اور میں نے بیڈ پہ ہی لیٹے لیٹے یہ سنا تھا. اس کے بعد میں بے تکان 4 سال تک میں بتاتی چلی گئی، یہ جانے بغیر، یا میرے دل میں کبھی خیال نہیں آیا کہ میں ڈاکٹر بابا سے کبھی ملوں گی یا اس طرح، کچھ بھی نہیں. 4 سال کے بعد 22 میں رمضان میں کا دن تھا، آئی تھنک شب جمعہ تھی، مجھے یاد ہے. تو یہ خواب میں آئے تھے، تو کیونکہ میرے ذہن میں ہی نہیں تھا، کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ بس جو پیغام تھا انہوں نے یہ کہا تھا کہ بس بتاؤ، تو وہ بے تکان میں بتاتی ہی چلی گئی تھی. تو پھر اس کے بعد 1-2 بار ملاقات ہوئی، پھر دعا کا انہوں نے کہا، تو وہ جو دعا کا سلسلہ تھا، کیونکہ کام ڈسیبل پرسنس کے ساتھ ہوتا ہے، بچوں کے ساتھ، تو جیسے بھی میں سن رہی ہوں، مطلب صبح ہو گئی آج، ابھی ہمیں جانا بھی ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ جب آپ سن رہے ہوتے ہو نا دوسرے کے درد کو، تو وہ آپ نا پل پل جیتے ہو اور پل پل مرتے ہو. ہاں، مجھے رونا پہلے آ جائے گا. مطلب اتنے پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں جو میرے دماغ میں فکس ہو جاتے ہیں، اور میں ہفتوں صرف ان کے لیے دعا کرتی ہوں. مطلب میں مجھے یاد نہیں رہتا، مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے کہ یا اللہ، ابھی بھی میں جب دعا ہو رہی تھی بابا جان نے کہی، تو میری بس صرف یہ دعا رہ گئی ہے اب کہ یا اللہ تعالیٰ، اور یا جو انہوں نے ایک آڈیو سنائی، تو میری بس یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنے بھی ماں باپ ہیں نا، ان کے کلیجوں کو ٹھنڈا عطا فرما ان کی اولاد کی طرف سے. کیونکہ میرا کام ایسا ہے، میں دیکھتی ہوں کھا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے، چبا نہیں سکتے، چل نہیں سکتے، بول نہیں سکتے، نگل نہیں سکتے. تو آپ سوچیں کہ ہم اتنی آرام سے بول رہے ہیں نا، ہم کاٹ رہے ہیں، چبا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، نگل رہے ہیں، بول پا رہے ہیں، تو ہمیں نہیں پتہ چلتا. لیکن جب وہ بچے آتے ہیں نا سامنے، اور ایسے پیرنٹس آتے ہیں کہ جن کے ایک نہیں، جن کے 2-2 3-3 بچے ہوتے ہیں، اور وہ بہت لوور کلاس سے ہوتے ہیں. مطلب ایک ماں آئی تو کہ سوالو پہ میں کام کر رہی تھی، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ اس کو جو ہے نا لیکوڈ دودھ دینا شروع کریں. تو وہ خاموش ہو گئی. میں نے کہا کیا ہوا؟ اس نے، میرے پاس پیسے نہیں. تو یہ چیز لگ گئی دل میں، اندر تک چیرتی ہوئی گئی کہ میں خاموش ہو گئی. مطلب میں اسپیچ لیس ہو جاتی ہوں، اکثر میں اسپیچ لیس ہو جاتی ہوں. مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ اچھے خاصے بچے ہوتے ہیں پیدا ہوئے، اور یا کوئی اس طرح فال ہسٹری ہو گئی، یا کوئی سیجر آ گئے، کچھ ہو گئے، اور وہ ریگریس کر جاتے ہیں، اور وہ پیرنٹس جو ہے نا وہ پل پل جیتے ہیں، وہ پل پل مرتا ہے. تو اس درد کے سفر میں جب یہ آغاز ہوا، شاید اللہ تعالیٰ نے چنا، اور پھر اس کو بے تکان تو میں بتا ہی رہی تھی، اور پھر جب یہ بتانا شروع کیا، جہاں وہ میں ان کو سائی ایکسرسائز بتاتی ہوں، لیکن سورہ رحمان کے ساتھ جب کنیکٹیوٹی ہوئی نا، تو آپ سوچ نہیں سکتی کہ چاہے وہ کتنا ہی ہائپر بچہ ہو، چاہے وہ کیسا ہی بچہ ہو، جیسے وہ روم میں داخل ہوتا ہے وہ پرسکون ہو جاتا ہے. جیسے بابا جان نے کہا نا کہ وہ بچہ تھا اور وہ اس طرح سے تھا، لیکن وہ جب میرے پاس بیٹھا سامنے، تو وہ 1.5 گھنٹے تک بیٹھا رہا پرسکون ہو کے. تو وہ واقعی وہ جو بابا ہے نا، اصل بابا جو کہتے ہیں بابا، وہ بالکل صحیح بات ہے، وہ اللہ ہی ہے، اور وہ ڈفرینٹ روپ میں آپ کو نظر آتا ہے. تو میں روز اللہ سے ملاقات کرتی ہوں، ان بچوں کی آنکھوں میں مجھے اللہ نظر آتا ہے. کہ ابھی ایک میرا بچہ ہے جس کی ڈیتھ ہو گئی، ازلان. تو وہ بچہ جب آتا تھا نا، تو میرے منہ سے پتہ نہیں قدرتی نکلتا تھا میرا شہزادہ. تو جیسے میں بولتی تھی، وہ سی پی چائلڈ تھا، تو جیسے میں بولتی تھی کہ میرا شہزادہ، تو اس کی مسکراہٹ، مطلب ایک دم سے اسمائل کرتا تھا، اور بس اتنا اچھا آئی کانٹیکٹ دیتا تھا. تو جب اس کی ڈیتھ ہوئی ہے، تو اس کی والدہ نے ابھی 2 ویکس پہلے، تو ان کی والدہ کا میسج آیا کہ ایسے ایسے ہو گیا ہے. تو میں نے لیٹ دیکھا تھا، کہ مجھے ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں کیسے وہ کروں. اور وہ لاسٹ جب میرے پاس آیا تھا، تو وہ بہت تھک گئی تھی، کیونکہ وہ ہر 15 دن بعد ICU، ہر 15 دن بعد یہ ہوتا. 7 سال کا بچہ تھا، بٹ وہ لگتا وہ 2-3 سال کا تھا. بہت تکلیف میں تھی، بہت اچھی نائس خاتون تھی. تو انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب بس
میری نا بس ہو گئی ہے. میں نے کہا نہیں آپ اتنی مطلب آپ سے مجھے انرجی ملتی ہے نا, آپ جب بھی آتے ہو اتنے مسکراتے ہوئے, اتنی پازیٹیو وائبس کے ساتھ آتے ہو, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اچھا کرے گا. ان کو بتایا تھا سب کچھ. تو جب ان کی ڈیتھ ہوئی نا تو بچی کی, تو انہوں نے مجھے میسج کیا, اور میں نے بڑی ہمت کر کے, میں نماز پڑھی تھی, میں نے کال کی, مطلب مجھ سے نا دعا نہیں کی گئی, اذلان ہی میرے ذہن میں آتا رہا. تو میں نے جب میں نے کال کی الٹا ہی ہو گیا. انہوں نے مجھے رلایا. میں سوچ رہی تھی کہ میں ان کو ہمت بنداؤں گی, لیکن میں بس روتی رہی. انہوں نے اتنی ہمت طریقے سے انہوں نے مجھ سے گفتگو کی, اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں ایسے ایسے تھا, بس مجھے صرف آپ یاد رہیں کہ کچھ بھی ہے, آپ جو نا ہوپ دیتی تھیں, کبھی آپ نے ہوپ لیس نہیں ہونے دیا, اور آپ نے بتائی یہ ساری چیزیں. تو بس مجھے یہ ہوا کہ صرف 1-2 ڈاکٹرس تھیں, شاید ایک عباسی شہید میں کوئی تھیں ڈاکٹر, جب وہ ایڈمٹ ہوتا تھا, وہ نیو نازم بہت دور ہے, اب میرا کرنگی میں ہے اور وہ نیو نازم آباد سے آتے تھے, کوئی 1-1.5 گھنٹے کا فاصلہ طے کر کے. تو وہ کہتی ہیں کہ وہاں پہ ایک ڈاکٹر تھی جن کو دیکھ کے یہ مسکراتا تھا, یا پھر جب آپ کہتی تھیں میرا شہزادہ تو یہ مسکراتا تھا. تو انہوں نے کہا کہ آپ کا شہزادہ چلا گیا نا. تو میں نے کہا سو کے آپ کی یہ آزمائش نہیں سمجھ لیں, آپ بہت پیاری ہیں, اللہ کو بہت آپ پہ پیار آتا ہے, اور شاید اللہ تعالیٰ اور آپ کو بہت خاص عطا کرنے والے ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں, ہاں بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ, اس کی وجہ سے بس ایک بیٹی بھی ہے ان کی, آئی تھنک 3 سال کی یا 4 سال کی. تو انہوں نے کہا کہ وہ کوئٹہ سے بلانگ کرتی تھیں. تو انہوں نے کہا کہ وہ میری بیٹی نا ہر بار یہ مجھ سے پوچھتی تھی کہ ماما سب جو ہے, ماما پاپا سب اپنے نانوں کے گھر جاتے ہیں, ہم لوگ کیوں نہیں جاتے. تو میں نا اس کو کچھ کہہ نہیں پاتی, اس بچی کو کچھ بتا نہیں پاتی کہ میں کیا بولوں, اس کو کیا سمجھ میں آئے گا کہ کیا ہے میرے ساتھ نا. تو مطلب آپ صحیح کہہ رہے ہو, مطلب اس طرح پھنس جاتی ہیں چیزیں. لیکن جب آپ پیار دیتے ہو, جیسے جب کوئی بھی آتا ہے نا پیشنٹ, تو کیونکہ مجھے 1-to-1 سیشن لینا ہوتا ہے, تو میں اپنی چیئر سے اٹھ کے ماں کو ہمیشہ بولتی ہوں کہ آپ یہاں بیٹھو. اور وہاں پہ ظاہر گورنمنٹ سیکٹر کا ہاسپٹل تو بالکل لوئر کلاس آتی ہے, تو سب سے پہلے وہ اس پہ ہل جاتے ہیں. پہلے مجھے شروع میں سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا, تو وہ کہتے آپ کی سیٹ پہ بیٹھیں. تو میں نے کہا مطلب یہ میری سیٹ پہ, اس پہ نام تو نہیں لکھا ہوا, بالکل بیٹھیں, اور آپ کا رتبہ مجھ سے بڑھ کر ہے نا, کیونکہ آپ ماں ہیں, ٹھیک ہے. اور زیادہ میری نظر میں بڑھ گیا ہے کہ آپ کے پاس یہ جنت کے خزینے لے کے آپ گھوم رہی ہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. تو آپ میرے لیے تو مطلب سلوٹ کے لائق ہے. میں آپ کو صرف کرسی پیش کر سکتی ہوں, اور میرے لیے تو نہیں ہے میرے پاس کچھ کہ میں کیا دوں آپ کو نا, صرف دعا کے. تو جب سے یہ اس کے ساتھ کنیکٹیوٹی ہوئی ہے, تو بہت مارولس ریزلٹس آ رہے ہیں, بہت الحمدللہ ثم الحمدللہ. اور یہ بڑی عجیب بات ہوتی ہے کہ پیشنٹ جب آتا ہے, کیونکہ وہ پورا ریہیب ہے اور ہر ایک کے پاس جاتا ہے, لیکن جب وہ آتا ہے, اور واقعی وہ جو آٹو کی بات ہو رہی تھی, میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ میں نہیں بولتی, میرے بیچ میرا یار بولتا. یہ در سے خیال آ رہا ہے, کہاں سے الفاظ آ رہے ہیں, اور وہ جو سامنے بیٹھا ہے اسی کے حساب سے گفتگو, جیسے ابھی بابا جان کر رہے ہیں نا کہ دیکھ رہی ہوں میں, تو میں سیکھ رہی تھی. مجھے مزہ آتا ہے, سننے میں زیادہ مزہ آتا ہے, بولنے سے زیادہ مجھے سننے میں مزہ آتا ہے. تو وہ ہر ایک کا جو درد ہوتا ہے اسی حساب سے وہ آٹو پہ چلتا ہے آپ کا, اور آپ شروع ہوتے ہو, اور وہ ہر پیشنٹ رو کے جاتا ہے, ایون کہ مرد بھی رو کے جاتے ہیں. تو وہ ریسیپشنسٹ کہتی ہیں آپ کیا کرتی ہیں, میں نے کہا کچھ بھی نہیں کرتی, میں نے تو کچھ نہیں کیا. ہاں بس لاسٹ میں یہ ہوتا ہے کہ میں ان سے کہہ دیتی ہوں کہ آپ لوگ پھنسے ہوئے ہیں, معاف کر دیں یا معافی مانگ لیں. یہ 2 چیزیں ہیں کہ ٹریفک جیم ہوتی ہے, یہ کلیئر ہو جاتی ہے تو بحال ہو جاتا ہے سب کچھ. اور پھر وہ اتنا پیار عطا کیا ہے کہ میں کبھی سوچ نہیں سکتی تھی. میری بہت شدت سے خواہش تھی کہ میں للہ جاؤں, اور میری تھی کہ میں تمام جو ہے نا اور درباروں پہ جاؤں. تو ہماری 25 کو 27 2 آف ہوئے, اور ہم نے پلان کیا اپنی جو میری کولیگ ہے ان کے ساتھ, اور ہم لوگ 24 کو جاب سے آئے واپس, اینڈ دین پھر ہم چلے وہاں سے, اور پھر ہم ملتان سے ہوتے ہوئے ملتان, اور دین اس کے بعد پاک پتن سے پھر جو ہے وہ بری امام صاحب, اور پھر گولڑا شریف, اینڈ دین للہ. تو ہم للہ سے رات میں بھی ڈائریکٹ آئے. تو ابھی للہ کی بات ہو رہی تھی, تو میں تو فرسٹ ٹائم گئی ہوں, مجھے نہیں پتا کہ, مجھے تو وہ راستے کا بھی نہیں پتا تھا کیا ایڈریس سے کیا ہے, کس طرح میں پہنچی ہوں. اور وہ جو بابا جان کا پیار ہے نا, اس کو ایکسپریس نہیں کیا جا سکتا, اس کو بالکل, مطلب ایسا پروٹوکول تھا. میں تو فرسٹ ٹائم گئی ہوں,
ان کے آئی تھنک بھانجے تھے، کوئی علی رضا صاحب تھے میرے خیال میں. تو بہت پیار سے اور بہت اس کے ساتھ بابا جان نے مطلب پروٹوکول دیا ہے کہ وہ بس صرف سراپا محبت ہے. اور جب میں نے یہ سیکھا ہے 2018 سے لے کے اب تک 7-8 سال آئی تھنک ہو گئے کہ جب آپ اس سے کنیکٹڈ ہو جاتے ہیں اور آپ بالکل سے کہتے ہیں کہ بالکل پاگل بن جاؤ نا. اور 3 اس طرح کی چیزیں ہوئیں. یہ تو روز کا میرا کام ہے، مطلب شروع ہی میری سورہ رحمان اور قصیدہ بردا شریف سے ہوتی، لیکن 3 چیزیں ایسی ہوئیں. ایک کیا ہوا کہ ورک شاپ تھی، ورک شاپ سے ہم ڈائریکٹ مال چلے گئے، مجھے نماز پڑھنی تھی. میں نے کہا یار وضو کا ہے تو ہم چلتے ہیں. اب جب وہاں پہ گئے تو وہ جن کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی خاتون کی، تو میں وضو کرنے کے لیے انہوں نے کنی سے کہا کہ اسی طرح پرابلم ہے میرے شوہر کے ساتھ. تو انہوں نے کہا وہ ابھی آئیں گی، باہر نکلیں گی، وہ آپ کو بتائیں گی. تو انہوں نے مجھے بتانے لگی. تو میں وہاں پہ کھڑی ہوئی، اب وہ جو واش روم کا ایریا ہے اوبویسلی میں نے پہلے ان سے پوچھا کہ اچھا آپ کا نام، آپ مسلم ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں. میں نے کہا اچھا میں ایک چیز بتا رہی ہوں، بٹ وہ اس کو طریقہ علاج سمجھ کے آپ کر سکتی ہیں تو انشاءاللہ شفا یابی ہوگی. اب میں نے لکھنا شروع کیا اور میں نے انہوں نے کہا بہت زیادہ طبیعت خراب ہے اور گلے کا آپریٹ ہوا ہے اور ان سے نکلا نہیں جا رہا ہے یہ وہ. تو میں نے کہا آپ شاید معاف نہیں کر پا رہی ہیں، آپ معاف کریں تاکہ ان کے لیے آسانی ہو. میں تو سمپل سی بات کی، لٹرلی مجھے تو نہیں پتا. وہ اتنی لہیم شہیم عورت ہو اور وہ ہچکیاں لے کے رونا شروع ہو گئی، ہچکیاں لے کے. ٹھیک ہے اب یہ والا سین ہو رہا ہے، دروازہ کھلا، ایک خاتون ہے، آپ یہاں پہ واش روم میں اللہ کا نام لے رہی ہیں؟ میں نے کہا مطلب اللہ کا نام تو ہر جگہ لیا جا سکتا ہے نا. واش روم میں بیٹھے اذان ہو رہی ہے یا تلاوت ہو رہی ہے، ادھر بھی آپ کان بند کر لیں گے. مطلب حاجت کے لیے گئے میں اور اذان شروع ہو گئی، پھر کیا کریں گے آپ؟ یا کوئی تلاوت آ رہی ہے پھر کیا کریں گے آپ؟ نکل آتے ہیں ایسی. مطلب مجھے نہیں سمجھ میں آئی. میں نے کہا میں ان کو ایک طریقہ علاج بتا رہی ہوں، ڈیوٹی لگی ہے تو بس یہ طریقہ علاج بتا رہی ہوں اینڈ دیٹس اٹ، اور کچھ نہیں ہے. اسی طرح پھر مال کا تھا کہ ریسنٹلی مال میں گئی. اب میں میری فرینڈ آئی تھی اور وہ بچپن کی فرینڈ ہے عمرے سے، تو اس کے پاس جانا تھا. میں کوئی 1-1.5 گھنٹہ میں پھرتی رہی، مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا لوں. میں اوپر آئی ہوں اور میں نے سوچا کہ شال لیتی ہوں. تو اس پر جو ایک لڑکی تھی وہ جیسی آئی لٹرلی میں نے شال وہ کیا، اس نے نقاب لگایا ہوا تھا. میں نے کہا بیٹا تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ تو وہ حیران ہو گئی نا. تو میں نے کہا پہلے تم اپنا نام بتاؤ. اس نے نام بتایا ایمان. میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ تو نہیں کچھ نہیں. میں نے کہا نہیں تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ایسے کرو مجھے ایک پیپر لا کے دو. یہ پیپر، اب وہ سب ہے. اب میں بھول گئی کہ میں مال میں ہوں. مطلب میں واقعی لیٹرلی بھول جاتی ہوں، مجھے نہیں یاد رہتا کہ میں کہاں ہوں. 1000 کا بھی لشکر ہوگا اگر کوئی پیشنٹ آیا ہے، مجھے نہیں پتا ہوتا. میں وہ جو کپڑے دے رہے ہوتے ہیں نا، میں اتنا تھک چکی تھی چل چل کے، میں اس کے اوپر چڑھ کے بیٹھی ہوں. مطلب میں بھول گئی، کوٹ میں نے پہنا ہوا تھا، ہاسپٹل سے آئی تھی، میں اس کے اوپر چڑھ کے بیٹھی ہوں. میں نے کہا بس مجھے پیپر چاہیے، اور میں نے ریغ لکھنا شروع کر دیا نا. مجھے بھول گیا کہ میں کہاں ہوں. وہ سارے آگے سب کے کیا مطلب یہ خاتون کیا کر رہی ہیں. تو میں نے کہا نہیں میں ان کو ایک نسخہ لکھ کے دے رہی ہوں. تو انہوں نے کہا اتنا بڑا؟ تو میں نے کہا آپ آ جائیں. ایک وہ صاحب تھے کہ ہاں یہ روز بیمار رہتی ہیں. میں نے ان کی طرف دیکھا آپ کا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا عرفان. تو میں نے کہا آپ کو پتا آپ کے نام کا مطلب؟ بس میں نے ان کو اتنا کہا آپ اپنے نام پہ غور کریں، اور یہ دوا جو میں لکھ کے دے رہی ہوں نا یہ سب کے لیے، آپ کے لیے بھی ہے. اب وہ میں نے اس کو سارا بتایا، سارا کچھ کیا، اس کو پیار کیا. اور میں نے کہا ایمان میں تمہارے لیے یہاں پر آئی تھی. لٹرلی میں نے کوئی چیز ہی نہیں لی. مطلب عجیب و غریب چیزیں ہو رہی ہیں. اور پھر عبداللہ شاہ غازی کے مزار پر یہ ہوا کہ سلام پیش کرنے کے لیے قدم مبارک پہ بیٹھی ہوں اور دعا کرنے کے لیے ایک عورت کی ہچکیوں سے بھری آوازیں آ رہی ہیں اور میں ڈسٹریکٹ ہو گئی. 1 دفعہ ہوئی، 2 دفعہ. پھر میں نے ان سے پوچھا آپ کو کیا مسئلہ ہے نا، آپ آگے آ جائیں، کیا پرابلم ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ کینسر کی پیشنٹ تھی، کیمو چل رہا تھا. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے آپ آنکھیں بند کریں، میں آپ کو دعا کروا دوں. مجھے نہیں سمجھ میں آیا یہ کیا تھا. ماں مطلب سرکار کے قدموں میں بیٹھ کے وہاں مطلب بزرگان دین ہیں، ان کے وسیلے سے ہم کھا رہے ہیں اور چل رہا ہے یہ سب سلسلہ، اور ان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں. بٹ یہ کیا تھا مجھے نہیں پتا. ان کے قدموں میں بیٹھ کے جو ہے وہ دعا سورہ رحمان. تو یہ 3 چیزیں ایسی تھیں، یہ 3 اس طرح کی چیزیں جو میں کبھی سوچوں تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن یہ آٹو پہ چل رہا ہے اور یہ چلتا ہی چلا جا رہا ہے. اور اس کا یہ فیض ہے کہ بابا جان نے بلا لیا ہے. میں نے تو کبھی نہیں دیکھا، نہ میں نے سوچا تھا کبھی، نہ ڈاکٹر صاحب سے، ڈاکٹر بابا سے، نہ میں نے بابا جان کا کہ ایک کنیکٹیوٹی نہیں تھی کہ بس جو پیغام تھا اس کو ہاں پاگلوں کی طرح دے رہی ہوں.
اور وہ فیض جاری ہے. یقین رکھیں کہ آپ سب بھی اگر بالکل بے غرض ہو کے کریں گے نا تو پیار بن جائیں گے. رائٹ؟ آپ بھول جائیں کہ کوئی کیا سوچ رہا ہے, کیا دیکھ رہا ہے, مطلب کیوں. مطلب آپ جب کسی سے یاری لگاتے ہیں, کسی سے پیار کرتے ہیں, تو پھر آپ کو مطلب لیلا کو کچھ نظر آتا تھا نہیں نا, اپنے مجموعے کے علاوہ دوسرے کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا نا. تو پھر ہمیں اپنے محبوب کے علاوہ کیوں نظر آتا ہے, وہ کیا کہے گا, وہ کیا کہے گا, وہ کیوں بھائی کیوں. ہمیں بس وہی نظر آنا چاہیے جو ہماری ڈیوٹی ہے. تو ہمیں جس فیلڈ میں بھی اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے, رکھ دیا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اگر وہ فہم, وہ ادراک, وہ شعور عطا فرما دیا ہے اور وہ توفیق دے دی ہے, اس کی اطاعت ہے. پتہ نہیں یہ پرکھوں کا ہے اور ان بزرگوں کا ہے فیضان نظر ہے کہ ہم جیسے گناہ گار بدکار ریاکاروں پہ ان کی نظر کرم ہو گئی ہے اور ہمارے دل جو ہے وہ نور سے چمک رہے ہیں. اور اس سفر میں انہوں نے اپنے ساتھ رکھنے کی ہمیں سعادت بخشی ہے. تو یقین کریں آپ پیار بن جائیں, آپ بالکل بے غرض ہو کے بانٹیں, بالکل دیوانوں کی طرح سے, پاگل ہو کے. ٹھیک ہے, مطلب پاگل, میرے تایا جان نے کبھی کہا تھا مجھے, کوئی فرسٹ ایئر یا سیکنڈ ایئر میں تھی, پتہ نہیں انہوں نے کیا باتیں ہوئی تھی میری ان سے, نہیں مجھے پتا. تو انہوں نے مجھے پاگل کہا کہ یہ جو تم جس سفر میں ہو اس کا نا کوئی انجام نہیں ہے, اگر تم اس کو فائنل مطلب ڈیسٹینیشن پہ نہیں پہنچو گی تو تم پاگل ہو جاؤ گی. تو مجھے یاد ہے اپنے جواب میں نے ان سے بولا تھا, پاگل ہو نہیں جاؤں گی, یہ سفر ہی وہ اختیار کرتا ہے جو پاگل ہوتا ہے. کیونکہ پا کا مطلب کیا ہے, پانا, اور گل کا مطلب کیا ہے, بات. تو جو بات کی تہ کو پا جاتا ہے وہ تو پاگل ہے, اور جو پاگل ہوتا ہے اسے تو دنیا وٹے مارے گی. تو ملامت کہ اس سفر میں اگر آپ نے اختیار کر لیا ہے تو آپ نے پھر اس سے گھبرانا نہیں ہے کہ مجھے کوئی کیا کہے گا, مجھے شرم آنی چاہیے, اوفو میں نے کوٹ پہنا ہوا ہے, ٹھیک ہے, یہاں پہ ایک ٹیگ لگا ہوا ہے ڈاکٹر, مطلب میں ڈاکٹر یا میرا جو بھی پروفیشن ہے وہ ہٹ گیا. جو ایک خانقاہی نظام ہوتا تھا وہ کیا ہوتا تھا, یہ وہی لگتا ہے مجھے, مطلب کھینچ کے لائے کہ یہ خانقاہی نظام کیا ہوتا تھا. اس میں کیا ہوتا تھا, اس میں انسان بنائے جاتے تھے, اس میں محبت بانٹی جاتی تھی, اس میں مطلب پھول بانٹے جاتے تھے, خوشبو دی جاتی تھی. اس میں یہ نہیں ہوتا تھا تیرا میرا یا مذاہب کی جنگ, یہ نہیں ہوتا تھا. جس طرح وہ ایک درخت ہوتا ہے نا کہ ایک صحرا میں, چٹیل دشت میں ہے, دور تک ایک درخت ہے اور سخت تیز دھوپ ہے, لیکن اگر آپ اس درخت کی چھاؤں میں جائیں گے تو نہ وہ آپ کا مذہب پوچھے گا, مسلک پوچھے گا, کچھ نہیں. اس کا جو کام ہے وہ صرف آپ کو راحت, آپ کو فرحت پہنچانا ہے. تو اسی طرح ہم وہ درخت بن جائیں, ہے نا. اگر ہم وہ درخت بن جائیں تو کیا ہی بات ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ ہمارے ہونے کا مصرف ادا ہو جائے گا کہ اگر ہم ہیں تو, ورنہ تو اللہ تعالیٰ کو ہماری تو ضرورت نہیں ہے نا, ہماری عبادتوں کی ضرورت ہے نا, ریاضتوں کی ضرورت ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ بس آقا کی نظر کرم ہے, اور میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں ایک نعت پڑھوں. آپ کی اجازت؟ جی میں کون ہوتا ہوں؟ آپ ہی تو سب کچھ ہوتے ہیں جو یہاں پر ہیں, جن کی وجہ سے ہم آئے. آقا کی نعت پڑھ رہی ہوں. بس میرا دل چاہا ہے بس کہ میں پڑھوں. میرے ساتھ مل کے آپ سب درود پڑھیں. پتہ نہیں میں کیا بولی ہوں, اگر کچھ غلط بولی ہوں تو بہت معذرت, لیکن بس جو بھی بولی ہوں بس فلو میں بولی ہوں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم. اور یہ نعت میں نے ہر جگہ پیش کی, مجھے نہیں پتا آرڈرز تھے کیا تھا, ہر جگہ مجھے یہ نعت میرے دل کے بہت قریب ہے. اور پتہ نہیں ایک ایک لفظ مجھے لگتا ہے کہ میری شاید دل کی ترجمانی شاید کر سکے وہ, اور مظفر وارثی صاحب کی ہے, شاید آپ لوگوں نے بھی سنی ہوگی. بس عشق سے پڑھ رہی ہوں, دل سے پڑھنے کی کوشش کر رہی ہوں. مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی, مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی, مجھ کو عشق نبی اس قدر مل گیا, جگمگائے
نہ کیوں میرا عکس دروں جگمگائے نہ کیوں میرا عکس دروں ایک پتھر کو آئینہ گر مل گیا ذہن بے رنگ تھا سانس بے روپ تھی روح پر معصیت کی کڑی دھوپ تھی ذہن بے رنگ تھا سانس بے روپ تھی روح پر معصیت کی کڑی دھوپ تھی ان کی چشمے غنی رونق جاں بنی ان کی چشمے غنی رونق جاں بنی چھاؤں جس کی گھنی وہ شجر مل گیا مفلس زندگی ان کی دیوانی ہوں ان کی مجذوب ہوں کیا یہ کم ہے کہ میں ان سے منسوب ہوں ان کی دیوانی ہوں ان کی مجذوب ہوں کیا یہ کم ہے کہ میں ان سے منسوب ہوں سرحد حشر تک جاؤں گی بے دھڑک سرحد حشر تک جاؤں گی بے دھڑک مجھ کو اتنا تو زیادہ سفر مل گیا جب سے مجھ پر ہوا مصطفیٰ کا کرم بن گیا دل مظفر چراغ حرم جب سے مجھ پر ہوا مصطفیٰ کا کرم بن گیا دل مظفر چراغ حرم زندگی پھر کہیں نہ بھٹکتی پھری زندگی پھر کہیں نہ بھٹکتی پھری میری خانہ بدوشی
کو گھر مل گیا، مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی، مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی، مجھ کو عشق نبی اس قدر مل گیا، جگمگائے نہ کیوں میرا عکس دروں، جگمگائے نہ کیوں میرا عکس دروں، ایک پتھر کو آئینہ گر مل گیا۔ جزاکم اللہ خیر جی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ اور صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ شفیعنا صلی اللہ